الحمدللہ ہمارا پہلا دھیان وہی ہوتا ہے کہ اس سورت پاک پڑھی گئی ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ صاحب ایمان محبت کرنے والے جو سنتے ہیں تو اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ میرے دوستوں، جس سے ابھی ہم نے ذکر کیا تو پچھلی دفعہ سورہ یاسین کا بھی، سورہ اخلاص کا بھی، کہ صرف 21 بار پڑھ لیا تو پورا قرآن مجید کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی کئی صورتیں ہیں جن کے ثوابات کے معاملے میں آیا ہے۔ وہ کیوں ہیں؟ لوگ کہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم قرآن نہ پڑھیں پھر یہ صورت پڑھ لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ کل اللہ کی بارگاہ اقدس میں بہانہ نہ بنائیں کہ جو ہم اتنے مصروف ہیں، ہم اتنے مصروف ہیں، ہم اتنے مصروف ہیں۔ بے شک آپ کے اور میرے گھروں میں قرآن مجید پڑھا ہے، آہا سبحان اللہ، اچھے غلاف کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ آدمی کیا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، چونگتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ بہت زیادہ اچھا والا دن ہو، او بھائی اس غلاف کو کھول، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھنا پڑھنا پڑھنا، پڑھ اس کو، تبھی یہ تیرے کام آئے گا۔ رکھنے کے کیا معنی، تو نے رکھ دیا۔ بہت زیادہ دیندار ہوتا ہے تو سال میں ایک دفعہ رمضان آتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے ارے بھائی وہ الماری میں، پھر وہ نکال۔ قرآن پاک ہے یار، اللہ کی کتاب ہے۔ جب وہ تمہارے لیے اتنے مرحلے، اس کے فضائل آپ نے سنے تھے، میں نے سنایا تھا رمضان میں کہ کس طرح سے تمہاری سفارش کرے گا، تمہارے لیے قبر کا سامان بنے گا، نزا کی کیفیت میں کام آئے گا، حشر میں کام آ رہا ہے، پھر تم اس سے بھولے بیٹھے ہو۔ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں تم نے صرف اس کے لیے رکھا ہے، خاص کر ہماری معذرت عورتوں نے، کہ بچی جب رخصت ہو کے جائے سسرال تو اس کے سر پہ رکھ دو تو بچت ہو جائے۔ ابے بھائی ایسے کو تھوڑی بچت اس طرح سے تم نے سوچ لیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھو اور اس کی تفصیل جانو، اس کی تفسیر جانو، اس کے ترجمے جانو، کوشش کرو۔ کتنے مصروف 2 آیات تو پڑھ سکتے ہو یار، 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ تو نکال سکتے ہو نا، اللہ جانتا ہے۔ بہتر یہ مصروف زندگی کے بارے میں آج کا جو بیان ہے وہ سمجھیے گا، اس کو سمجھنے کے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بار گئے، ان کے دربار میں موجود تھے سب۔ آپ نے فرمایا اے صحابیوں سنیے گا غور سے فضائل، تم لوگ روزانہ 1000 آیتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیات مشکل ہے۔ ظاہر دیگر مصروفیات اور یہ معاملہ 1000 آیات کو اگر آپ کیلکولیشن کریں تو میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے، 1000 آیت تو آپ سے گزر گئی، آپ نے کہا 1000 آیت تو کیا ہے، سوچ رہے ہوں گے۔ سورہ بقرہ 286 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دیر آر 286، 286 سورہ بقرہ پڑھنے بیٹھو، کم از کم میرے حساب سے عام نارمل آدمی 1.5 گھنٹے یا سوا گھنٹے سے پہلے اس سورت کو نہیں پڑھتا۔ 1.5 گھنٹہ تو لگتا ہے، عام نارمل بتاؤں نا، ویسے حافظ القرآن کی بات ہو رہا ہے، عام نارمل 1.5 گھنٹہ آپ پڑھتے ہیں 286 کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کراؤ تو بھی 900 نہیں بنتے، ہے نا؟ تو کیا ہو گئے، تقریباً 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے آپ کو لگیں ڈیلی۔ تو بظاہر صحیح کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب 6 گھنٹے صرف 1000 آیتیں پڑھنے کے لیے، ورنہ مشکل تو نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن ہماری عام زندگی کے اندر اس کو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تو مشکل ہے 1000 آیت پڑھنا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مشکل ہے تو پھر ایسا کرو، تم جو ہے سورہ تکاثر کیوں نہیں پڑھتے؟ جو سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ تکاثر؟ ابھی میں نے پڑھی 1 منٹ، زیادہ 1.5 منٹ، سلو سے بھی پڑھو 1.5 منٹ، 5-10 منٹ میں آپ نے پڑھ لی 10، کتنی ہو گئی بھائی؟ 2 قرآن مجید کا ثواب ہو گیا، 10,000 آیتیں ہو گئی۔ اندازہ کیجیے 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، ملٹیپلائی کر لو تو 12,000۔ تو کتنا آسان نسخہ۔ تو مقصد یہ نہیں کہ یہ کہو کہ آپ کو قرآن مجید نہیں پڑھنا۔ الحمدللہ اللہ کے ولی تو ایسے ہیں کہ وہ کرتے عمل وہ ہیں جس میں کثرت ہو، وہ تو پھر قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو بہانہ کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش نہ کریں، کچھ کیا کر سکتے تھے، اللہ نے وہ بھی امت کو دے دیا کہ دیکھو امتیوں تمہارے لیے بھلائی ہے، نیکیوں کا ڈھیر بنا کے آؤ، کل قبر میں بھی جاؤ تو تمہارے اعمال اچھے ہوں، یہی تمہارا بینک بیلنس ہے، یہی تمہارا اکاؤنٹ ہے صحیح معنوں میں جو تم نے سمجھا ہے۔ یہ ہے مختصر سی خلاصہ۔ ایک اور سن لیجئے، چلیے۔ حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں جو میں بیان کرنا اس کا نزول کا، یہ نزول کیسے ہوئی،
اس کی نزول کی تفسیر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو سورہ تکاثر کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسول، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا سورہ تکاثر سن کر جس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اب نے دیکھا کہ کیسی صورت ہے، پھر یہ کیسی صورت ہے کہ رونا آ جانا چاہیے. اب صحابہ بھی ہمارے لیے آسانی تھے نا، ہم میں سے تو بیشتر لوگ ہیں نا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہ آئے، ایسا بھی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی صورت سنے ابھی میں نے سنائی کون رویا. ہم تو اللہ معاف فرما دے، رونا تو دور کی بات، مسکرا کے باتیں کرتے ہیں صورت پڑھی جا رہی ہے تو، یعنی اور خلافی یہ عمل تو نہیں کر رہے ہیں اس پر، نبی علیہ السلام کی سنت اس پہ خلاف کے باتیں کرنا، یہ کرنا. قرآن کی صورت پڑھی جائے تو خاموش ساکت ہو جاؤ جیسے تمہاری جان نکل گئی ہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اب ہوا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نہ نکلیں آنسو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے آنسو نہ نکلیں وہ شکل تو ایسی بنا سکتے ہیں رونے والی، نہیں نکل رہے نا آنسو، نکلتے کٹھر ہوتا ہے بعض اوقات دل تو رونے والی شکل بنا کر یہ سنو صورت. تو اللہ تو جانتا ہے کہ یہ واقعی رویا تو نہیں ہے، آنسو تو نہیں نکلے، لیکن اس نے یہ کیفیت طاری کر دی ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت جنت عطا